بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کسی پہاڑ کی چوٹی پر سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، کیا یہ بتا سکتے ہو کیا تمہارا خدا اس کا بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کے مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اور انہوں نے اسے کہا، لعین، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹ بولتا ہے، میں خدا کا مستجاب دعویٰ بندہ ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی بات ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے اور میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشاپور کا ایک سلطان گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے قاری کی آوازیں اس کے چونکا دیتی ہیں۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دلسوز آواز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک الموت ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تمام بھلائی تیرے حق میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مزیدہ نے سن کر سلطان کے دل پر اتنا گہرا اثر کیا کہ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا اور پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصہ بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس نے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گنہگار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی رحم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور خدا نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھے پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذکرونی اذکر، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انٹارکٹیا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیائی کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری تعداد قیام پذیر تھی۔ انٹارکٹیا شہر کے گمراہ اور ظالم تھے۔ وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ پہلے شہر نے ان کی تقدیر کی اور پھر ان کی تقویت کے لیے تیسرے رسول کو وہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشہ گوشہ میں انہوں نے تبلیغ دین کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور پھر یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے۔ 3 انبیاء کی مشترکہ تبلیغی پر بھی ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا
اور پھر پورے شہر میں صرف 40 افراد نے صرف دعوت قبول کی اسلام کی، اور شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر سخت اذیتیں دی، اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ ان مظلوموں کی گردنوں میں سوراخ کر کے اس میں رسیاں ڈالی گئی، اور شہر کے ظالم لوگ رس کے بسمل سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ اس شہر میں وحی کا کام کرتا تھا۔ اسے جو مزدوری ملتی تھی وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا تھا اور ایک دوسرا حصہ غرباء و مساکین میں تبدیل کرتا تھا۔ جب حبیب النجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کا معبود بناؤں؟ جبکہ اس کے علاوہ خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہ ان کی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، اور اگر میں ایسا کروں تو میں واقعی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحت سن کر غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم درندے یکدم اس پر ٹوٹ پڑے اور اس بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر آ گئیں، پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو ایک کنویں میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اس کو پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ایک اور روایت میں مشہور ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور پھر اسے صلیب پر چڑھا دیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ حبیب النجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت میں بھیج دیا گیا، اور جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، حبیب النجار کو نیک انجام مبارک ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔